مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مقدس کتاب میں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 20-21 فرمایا رب کائنات نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا كنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے اندر طاقتور انسان جو ہیں وہ کمزوروں کو ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، اور دنیا میں جو ظلم کرتا ہے وہ بھی ہے آدمی، ظلموں سے تنگ آتا وہ بھی ہے آدمی۔ مگر انسان میں جب قوت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، تو ان کی ٹون ہی اور ہوتی ہے، چلنا، بات کرنا۔ ہاں، جس کو رب چاہے ہر حالت میں، جیسے ان کی طاقت ہوگی، جیسے ان کی قوت ہوگی، جیسے اللہ کی نعمتیں ہوگی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں گے اور رکھتے ہیں۔ جس کو اللہ چاہے، غریبی میں یا امیری میں، یہ ایک نعمت ہے رب کی، یاداشت، خوف، بڑی نعمتیں ہیں۔ اور بھی نعمتیں ہیں، عہدہ ہے، دولت ہے، سہولت ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہیں، ایمان والوں کو بھی لیے ہیں۔ مگر خوف خدا، محبت خدا، محبت رسول اور توفیق اچھے کاموں کے لیے جو ملتی ہے، اور اللہ سے محبت، یہ بڑی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دنیا میں بہت کم نصیب والے ہیں، قیامت کے دن بھی کم ہوگے۔ اور قرآن شریف کی یہی بات ہے، قلیلا ما تشکرون، اللہ نے علم سے کہا تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو دھیان کرتے ہیں۔ زندگی تھوڑی ہے سب کی، آئے گئے آئے گئے، رہنے والے کی خدا کی ذات ہے۔ تو مقدس کتاب میں کہا قیامت کا دن ہوگا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کا پروگرام، سب اس میدان میں آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے کمزور جو تابع ہیں، قوت والوں کے، لیڈروں کے، مقصد قوت والے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیچھے آتے تھے، جو حکم کیا کرتے تھے ہم تمہارے حکم کو مانتے تھے، دنیوی ہو یا دینی ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کوئی بچا ہے آج کا دن؟ دنیا میں تو طریقے تھے بہت، دوست تھے، عہدے والے تھے، پیسے تھے، اور کوئی طریقہ تھا۔ آج قیامت کا دن ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، ہے کوئی بچا عنا ہمارے لیے؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کہیں گے تھوڑا، عنا من عذاب اللہ من شیء، کچھ بچا۔ اگر یہ آدمی کے ذہن میں بات بیٹھے، ایک دن ہوگا رب کے سامنے،
آج نہیں تو کل زندگی بھی کیا ہے، پانی ہے، ایک قطرہ ہے، ایک بلبلہ ہے۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، طاقت والے کہیں گے، لیڈر کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ ہدایت بھی تڑپ سے، فکر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے سے، ماضی پہ نظر رکھنے پہ، ماضی پہ نظر، مضارع پہ نظر۔ ماضی جو بھول جاتا ہے وہ انسانیت مکمل ان میں نہیں ہوتی۔ ماضی کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، ماضی سے فائدہ لینا چاہیے، اور مضارع پہ نگاہ رکھنی چاہیے، دنیوی بھی دینی بھی۔ کل کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے فرمایا، ان کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ہم سدھرے ہوتے تمہیں بھی راہ راست پہ لاتے۔ طاقت والے خراب ہوتے ہیں ہر دور میں، بادشاہ ہو، عہدے دار ہو۔ سواء علینا اجازینا ام صبرنا، برابر ہے آج جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بھی بچاؤ نہیں۔ یہ ہے قوت والے اور کمزور، شروع سے ایسے ہوا ہے۔ اگر فیصلہ ہو جائے گا، رب کائنات نے کہا ایک نفس تمہارا خود کا دشمن ہے، دوسرا ابلیس۔ ابلیس کو بھی نفس نے خراب کیا، ان کو ایندھن کی ضرورت تھی، عزت کی ضرورت تھی، جیسے ہمیں عزت کے لیے، ایندھن کے لیے، ضرورت کے لیے انسان کہاں سے کہاں تلک پہنچ جاتا ہے۔ قیامت کا دن جب فیصلہ ہو جائے گا، پھر رب کائنات نے کہا لوگو سنو، مقدس کتاب کو دھیان دو، یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ جن کے سہارے آرزو، جن کے سہارے چل رہے ہو، ان کا انداز الگ ہے۔ میں نے رب العالمین میں اپنے رسول کو بھیجا، اپنے کتاب کو رکھا، اپنا وعدہ کیا، یہی سچا ہے، یہی سچا ہونے والا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، اب شیطان بھی سامنے کھڑے ہو جائیں گے مجرموں کے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگو اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ کا قرآن سچا تھا، اللہ کا نبی سچا تھا، اللہ کے رسول مرسل سب سچے تھے۔ ان اللہ وعد الحق وعدکم وعد الحق، جو تم سے وعدے کیے تھے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، وہ حق تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میرے بھی وعدے تھے، وہ خلاف تھے۔ میرے بھی وعدے تھے، میرے بھی تمہارے سہارے دیتا تھا۔ کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہیں ہمیں خوش رکھا، اگر قیامت ہوئی تو وہیں بھی خوش ہوں گے۔ نظر اس پہ تھی، میں نے تمہیں دلاسے دیے، دھوکہ کیا، آرزویں دی، تمنا دی، آج نہیں تو کل مزے لے لیں گے۔ اللہ نے کہا صبر کرو اس دنیا میں، آگے تمہیں ہمیشہ فرحت ملے گی۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میرے وعدے جو تھے وہ جھوٹے تھے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، میں نے تمہیں کبھی ہاتھوں سے نہیں پکڑا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، ہاں کچھ آواز دی، آواز کی قوت مجھے قدرت نے دی تھی، ریز پھینکتا تھا، وہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے۔ اللہ ان دعوتکم، میری پکار کو تم نے سنا، اللہ کے پکار کو، اللہ کے کتاب کو، اللہ کے رسول کے پکار کو تم نے نہیں سنا۔ فاستجبتم لی، تم نے جی کیا، قبول کیا مجھے، میری آواز کو۔
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب حسرت کے لیے تم اپنے اوپر ملامت کرو، وہ دنیا گزر گئی، میرے اوپر کیوں ملامت کرتے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں تعارف کرایا تھا، رسولوں کا بھی میرا بھی، حتیٰ اتنا بھی کہا تھا جب قرآن شریف شروع کرو، خود نبی کو بھی کہا جب قرآن شریف شروع کرو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب شروع کرو قرآن شریف کو اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے۔ اتنا تعارف کرایا تھا، قرآن پڑھنے سے پہلے ہی میرا تعارف کرایا تھا رب نے، تو پناہ مانگو مجھ سے شیطان کے شر سے، ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے قرآن شریف میں تمہیں دھوکہ دے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب میں تیری فریاد رسی نہیں کر سکتا، مجھے یہ قوت نہیں ہے، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی، قرآن شریف کے سوا جو باتیں تھی تم مجھے شریک کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سچ پہ ہیں، حالانکہ قرآن سچا تھا، نبی سچا تھا، پروگرام رب العالمین کا سچا تھا۔ بما اشرکتمونی، تم نے مجھے شریک کیا، کبھی سوچا بھی نہیں، من قبل، پہلے دنیا میں، اب دنیا گزر گئی، اب دنیا وہ فنا والی آنے والی نہیں، رکھنے والے نے یہ بقا کا دنیا رکھ دیا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر انسان دنیا کے کسی شاعر کے کہنے کے مطابق یوں ہی حسرت کرے گا، وقت جب بیدار تھا دنیا میں تو اللہ نے کلام بھی رکھا، رسول بھی رکھا، رعایت بھی رکھی، نعمتیں بھی رکھی، رحمت بھی رکھی، بردباری بھی رکھی، معافی بھی رکھی۔ وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی دنیا میں، وقت جب سو گیا بیدار آنکھیں ہو گئی، وقت کا ٹائم گزر گیا، اب آنکھیں کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اس میں خاص انعامات میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار، ساری زندگی مرنے کے وقت اس کلمے پہ موت ہو، اٹھنے پہ ہی لا الہ الا اللہ، اور برزخ میں بھی یہی نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔